اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفی آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب تمام حاضرین سے گزارش ہے آج کی مجلس کا انعقاد برائے ایصال ثواب سید اعجاز حسین جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، شمیم اختر، فردوس جہاں اور ان تمام حضرات کے خانوادہ کے دیگر مرحومین کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ۔ اب تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ تمام حاضرین کی دعائیں اس میں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔
واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور میں نے جو سلسلہ یکم محرم سے ایبٹ روڈ شروع کیا تھا زیارت وارثہ کے عنوان سے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گزارشات کل کی ابتدائی مجلس میں عرض کی۔ بعض دوستوں نے کچھ سوال اور اس سے اندازہ ہوا کہ غالباً وہ ان مجالس میں نہیں تھے، تو اشارتاً ایک سلسلہ گفتگو تاکہ مربوط بھی رہے اور سلسلہ آگے بھی بڑھے۔ کل میں نے سلسلہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ وہ زیارات جو کسی امام معصوم کی نسبت کسی امام معصوم نے جو تعلیم دی ہے، اس زیارت کا مقصود و منظور یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے امام معصوم کے مقام و مرتبے اور اس کے معنوی رتبے کی معرفت حاصل کریں۔ یعنی امام کی معرفت کا ایک ذریعہ یہ زیارات بھی ہے، اور بالاخص وہ زیارات جو ایک امام معصوم تعلیم دیں۔ یعنی جب ایک معصوم کسی معصوم کے مقام و مرتبے کی بیان یا اس کے فضائل یا اس کے مناقب کو بیان فرما رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اس امام کی شناخت کا سب سے اطمینان بخش ذریعہ ہے قرآن و حدیث کے بعد۔ اس لیے کہ زبان معصوم سے نکلنے والا کلام مبالغہ پر مبنی نہیں ہوتا، وہ امام معصوم کا وہی تعارف پیش کریں گے جو حقیقتاً ہے، اور وہ ذریعہ اس لیے ہے کہ جس طرح وہ کامل ہے جس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور مصداق انسان کامل ہے، اس کا تعارف پیش کرنے والا خود بھی مصداق انسان کامل ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی کامل کا اکمل کا تعارف وہی کروا سکتا ہے جو دو خصوصیات کا حامل ہو، یا اس نے اسے کامل و اکمل بنایا ہو یا وہ اسی کی طرح کامل و اکمل ہو۔ امام معصوم مصداق انسان کامل ہے، اس کے اس کمالات کی حقیقی معرفت کے لیے ہمارے پاس یا خدا کا کلام ذریعہ ہے، یا سید الانبیاء اور اوصیاء سید الانبیاء کے کلام ہمارے لیے یہی امام معصوم کی معرفت کا قابل اطمینان ذریعہ ہے، چونکہ جس نے اسے کامل بنایا ہے وہ بتائے گا یہ کامل کیسا ہے۔ آپ اگر زیارت وارثہ کے خصوصاً اس حصے پر کہ جہاں زیارت کی باقاعدہ تعلیم دی گئی اور سلام سے شروع کیا گیا، اگر آپ اس حصے کو آج جا کے پڑھیں، اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو عرض کروں گا آپ اگر اس رخ سے متوجہ ہوں تو دیکھیے گا کہ امام معصوم نے روش طریقہ اپنایا کیا ہے۔ کل میں نے سلسلہ کلام میں یہ تو عرض کر دیا، اور یقیناً ایک دن میں تو آپ فراموش نہیں فرمائیں گے کہ یہ زیارت صادق آل محمد نے تعلیم فرمائی، اور صفوان جمال کو تعلیم فرمائی، اور اس کی خواہش اور آرزو پر اسے تعلیم فرمائی۔ اور اگر اس زیارت کی سندن دیکھا جائے تو معتبر ترین دعاؤں کی کتابوں میں یہ زیارت موجود ہے۔ شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح المتحجد میں اسے ذکر کیا ہے۔ اب آئیں، امام معصوم آداب زیارت اور اس کی تعلیم فرمانے کے بعد اہداف زیارت کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے زیارت کا وہ کامل و اکمل طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم امام معصوم کی شناخت میں یہ طریقہ جو امام معصوم ہمیں سمجھا رہے ہیں اس کی پیروی کریں
تو امام کی معرفت کے ہمارے لیے ایک نیا در کھلے گا۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آپ دیکھیں کہ اذن دخول کے بعد یعنی امام کے ذریعہ مطہر کے وہ پہلے در سے لے کر آخری در تک اس زیارت کی اگر آپ شروع سے پڑھیں تو امام نے جگہ جگہ تعلیم فرمایا، یعنی وقت غسل، جو غسل زیارت کرو تو کیا پڑھو، پھر جب قصد کرو تو کیا پڑھو، پھر جب امام کی زری کی طرف آؤ تو مین دروازے سے داخل ہو تو کیا پڑھو، پھر خود زری کا جو دروازہ ہے آخری اس سے داخل ہو تو کیا پڑھو، وہ اذن کیسے لو۔ اب یہ ساری باتوں کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں نے ایبٹ روڈ کی تھی کہ یہ آداب زیارت سے پہلے خود زیارت کیا ہے، آیا اس کی شرعی حیثیت ہے یا نہیں، میں نے عرض کر دیا۔ سورہ نور کی وہ آیہ مجیدہ بھی آپ کے گوش گزار ہوگی کہ فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال۔ خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں ان گھروں کو بلند رکھو۔ اور وہ روایت جو تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیہ مجیدہ سورہ نور کی یہ آیہ نازل ہوئی کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ کچھ گھروں کو بلند رکھو، اس میں میری تسبیح و تقدیس ہو اور ان کی تعظیم کرو، ان گھروں کی بلندی کا یہی معنی ہے نا، ترفع، رفعت دو، بلندی دو، انہیں عظمت دو، انہیں تعظیم دو۔ بیوت ان کہا جو بیت کی جمع ہے، تو ان بیوت سے مراد ہم حدیث سے متعین کر سکتے ہیں، تو اس تفسیر در منصور میں یہ حدیث موجود ہے، اور غالباً تفسیر کبیر میں بھی، کہ اس آیا کے نزول کے بعد اصحاب نے پوچھا کہ ان بیوت سے مراد کون ہے، تو آپ نے فرمایا ہے یا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں۔ تو خلیفہ اول نے یہ سوال کیا، سوال کہ آیا ان گھروں میں علی و بطول کا بھی گھر بھی شامل ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا نس شامل ہے، بلکہ من افاضلہا، ان سے افضل ہے، برتر ہے، بہتر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں آپ اس دنیا میں رہتے ہیں کسی گھر کو بھی آپ مستقل نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں وہ مکان سے مکین کی نسبت جب تک رہے گی وہ مکان رہے گا۔ تو اس سے بیوت سے مراد اگر یہ گھر ہیں جن میں رہتے ہیں وہ، تو جہاں انہوں نے قیامت تک رہنا ہے، جس زمین کی نسبت ان سے قیامت تک ہو گئی اس کی تعظیم کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی تعظیم عین شریعت ہے، مخالف شریعت نہیں، اور یہ بہانہ اس کی کوئی اصل و اساس نہیں کہ لوگ جاتے ہیں وہاں شرک کرتے ہیں۔ شورش کشمیری نے اپنی کتاب میں کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہنے لگے انگور سے شراب بنتی ہے تو کیا انگور کو حرام کہو گے؟ اگر کسی شے کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو یہ دیکھو اصل غلط ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ان ذریعے مطہرات پہ جا کے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس غلط کام کی تردید تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس زیارت کو کیسے آپ شرک کہہ رہے ہیں؟ اس میں شرک کا کون سا پہلو ہے؟ یہ تو خدا چاہتا ہے کہ ان گھروں کو بلند رکھو، چونکہ ان گھروں میں وہ ہیں، ان قبور مطہرات میں وہ ہیں جو اللہ کے مقربین ہیں، تھے نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیا کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے اور پھر ہمارے سامنے دلیل پیش کرے کہ یہ انبیاء اور اوصیاء انبیاء اور بالاخص سرکار دو عالم کی ذات، کیا یہ صرف محترم تھے، مقرب تھے، یا محترم ہیں، مقرب ہیں؟ یہ قیامت تک اللہ کے اس تقرب کی منزل پہ فائز ہیں، بلکہ بعد از وفات یا شہادت ان کے تقرب الہی کی منزل اور شدید ہو گئی ہے، چونکہ اس جسم عنصری سے پرواز کرنے کے بعد روح کے لیے وہ محدودیت بھی نہیں رہتی
جو اس جسم کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ دلائل اور حقائق قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات دو چار کی طرح واضح ہے کہ ان ذریعے مطہرات پہ جانا یہ تقرب الہی کا سبب ہے، یہ خوشنودی پروردگار کا سبب ہے، یہ خدا کے قرب کی منزل ہے، یہ خدا کے وہ مقربین ہیں جو اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، کائنات میں وہ مقام و مرتبہ جسے ملے گا ان کے واسطے اور وسیلے سے ملے گا۔ اور اگر آپ اس کی عام فہم دلیل چاہتے ہیں، اگر یہ خدا کے مقرب نہ ہوتے تو قیامت تک کے لیے بغیر وقفے کے ان پر اللہ درود کیوں بھیجتا، خدا رحمت کیوں بھیجتا؟ دیکھیں، ایک بات منبر سے کہتا ہوں کہ جب بات انسان نے خود کی ہو نا تو اگر دوسری مرتبہ اسے کرے بھی تو دوسرے زاویے سے ہو جاتی ہے، وہ تکرار نہیں رہتا۔ چونکہ میں کوئی لکھ کے بات اس طرح نہیں کرتا، جو میرے پاس ایک وہ دلائل کی روشنی میں ہوتی ہیں چیزیں انہیں الفاظ دے دیتا ہوں۔ تو آپ کو سورہ احزاب کی وہ آیہ مجیدہ اور اسے آج اس حوالے سے اس کی وضاحت نہیں کرنی، میں نے پوری 2 دن وہاں گفتگو کی تھی ایبٹ روڈ میں کہ یہی آیہ مجیدہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق اللہ اور ملائکہ سرکار دو عالم پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کائنات کی ہر مخلوق میں ایک محدودیت کا تصور ہے، لیکن خدا کی نسبت یہ محدودیت کیسے تصور کرو گے؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ دیکھیں، میں کوئی افعال انجام دے رہا ہوں تو میری قدرت و قوت کی طرف جب نسبت دو گے تو اس فعل کا تسلسل اتنا ہی قبول کرو گے جتنی میری صلاحیت اور اہلیت ہے۔ لیکن اگر فعل انجام دینے والی ذات خدا ہو اور انجام دے رہا ہو اور اعلان کر رہا ہو کہ میں وہ فعل انجام دے رہا ہوں، تو اس دینے والی ذات میں کوئی بخل نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی شرط ہے، اگر قابل میں قابلیت ہے تو وہ فیاض مطلق فیض مسلسل دیتا رہتا ہے۔ تو دنیا سوچے کہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کس قرب الہی کی منزل پہ فائز ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کا فیض پا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ تو اگر آپ حیات رسول و آل رسول کی دلیل چاہتے ہیں تو یہی آیا کافی ہے۔ اگر آپ ان گھروں میں جانے کی دلیل چاہتے ہیں تو سورہ نور کی یہ آیہ مجیدہ کافی ہے۔ اور میں نے ایک جملہ اضافہ کر دوں کہ جو مصر کے علماء نے بڑا خوبصورت استدلال کیا جب ان سے سوال ہوا کہ ان قبور مطہرات پر جانا آیا اس کا کوئی اجر و ثواب ہے یا بدعت ہے، سوال ہوا تو مصر کے علماء نے کیا خوبصورت، یعنی جو جامع ازہر ہے اس کا افتاء ہے، فتویٰ دیا۔ کیا انہوں نے کہا ان قبور مطہرات، اور بالاخص یہ لفظ لکھے کہ اہل بیت عصمت و طہارت جو رسول کا خانوادہ ہے، فرمایا ان میں حضرت سیدہ اور حسنین کریمین، فرمایا ان کی قبور اور ذریعہ مطہرات پہ جانے کا اجر و ثواب اس لیے بھی زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیں ان کا استدلال، وہ فرماتے ہیں سرکار کی حدیث ہے کہ یہ قبر میں جب کوئی بندہ مومن جاتا ہے تو اس کے لیے یہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے۔ کاش بات پہنچے۔ فرماتے ہیں منافق کے لیے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے یہ جہنم کا ایک گھڑا ہے، اور مومن کے لیے یہ جنت کے باغات میں ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب ان کا استدلال دیکھیں، کہتے ہیں کسی اور ذریعہ کے بارے میں، قبر کے بارے میں آپ نہ بھی کہہ سکیں کہ وہ جنت کے باغات میں ہے یا نہیں، ممکن ہے اس مومن پر اس وقت عذاب ہو رہا ہو اور اس کے
اعمال بد کی وجہ سے ابھی وہ برزخ میں اس عذاب سے گزر رہا ہو، وہ فرماتے ہیں باقی سب کے بارے میں تو کہہ لوگے، ان کے بارے میں انسان کیسے سوچے جنہیں یہی مصطفیٰ نے جنت کا سردار کہا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے سردار کہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدہ جنت کی سردار ہے خواتین کی، تو فرماتے ہیں جب اس کائنات سے وہ جا رہی تھی تو وہ سرداری کا منصب لے کے جا رہی تھی، وہ اعزاز لے کے جا رہی تھی۔ اب سنیے وہ کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ دیکھیں ایک دلیل بھی وہ جس کی سند آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی۔ بس سرکار نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہیں، تو اس کا معنی ہے سیدہ یہی جنت کی سردار ہیں۔ تو اب سیدہ کے وجود اطہر کو، جسم اطہر کو جہاں جائے مدفن بن جائے، اب سوچو کہ وہ زمین عام زمین نہ رہی، جب وہ جنت کی سیدہ سے نسبت پا گئی تو اب باقی زمینوں سے وہ الگ ہو گئی۔ اب سارے مومنین کی قبور تو جنت کا ایک باغ ہوگی، یہ تو جنت کی سردار ہیں، لہذا ان کی قبور پہ جا کے یقین کرو کہ اس دنیا میں ہی جنت کی وادی میں آ گئے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ متوجہ ہیں؟ لو اس لیے یہ جملہ شاید آپ عقیدتاً کہتے تھے کہ کربلا جنت کا ٹکڑا ہے، یہ عقیدتاً نہیں، یہ عارفاً ہے، یہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں؟ تو آج کربلا میں کوئی جنتی دفن نہیں ہے، جنت کے سردار سے نسبت ہو گئی ہے۔ اب جنت کے سردار سے اس زمین کے ٹکڑے کو نسبت ہو گئی، جنت کے سرداروں سے، بھئی توجہ ہے، جنت کے سرداروں سے نسبت ہو گئی، تو اب جو وہاں جائے گا وہ اس سردار کی سرداری کا اقرار کرے گا۔ توجہ ہے، اسی لیے وہاں جا ہی وہ سکتا ہے جس کے دل میں پہلے سرداروں کے دشمنوں کا بغض اور نفرت اتنی ہو جائے کہ اس محبت کی دلیل بن جائے۔ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، اسی لیے زیارات پڑھیں، وہاں جا کر بھی زیارت کے دو حصے ہیں جو انشاءاللہ عرض کروں گا، اور اپنے مکتب کی یہی ترجمانی ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، امام معصوم نے، صادق آل محمد نے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ اچھا اب ذرا زیارت کا انداز دیکھیے، اور میں نے تھوڑا آپ کی توجہ چاہنی ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا متوجہ ہے کہ زیارت میں وہ کون سا پہلو ہے جو معصوم ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ زیارت کا آغاز ابتدا اس طرح ہوتی ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین۔ اب توجہ فرمائیں، السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یبن علی المرتضیٰ،
السلام علیک یبن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یبن خدیجۃ الکبریٰ۔ توجہ، کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج انشاءاللہ سلسلہ کلام اب ملتا جائے گا اور آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں معصوم زیارت تعلیم فرما رہے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ اے آدم صفوت اللہ کے وارث، نوح نبی اللہ کے وارث، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، عیسیٰ روح اللہ کے وارث، محمد حبیب اللہ کے وارث، علی ولی اللہ کے وارث۔ ایسا ہی ہے نا؟ پھر کیا کہا؟ السلام علیک یا وارث محمد ابن المصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے بیٹے، اے مرتضیٰ کے بیٹے، اے سیدۃ النساء کے بیٹے۔ اب توجہ فرمائیں، معصوم نے ہمیں اس زیارت میں تعلیم کیا فرمایا؟ دیکھیں، پہلے جو 6 سلام ہیں 7، ان سلام میں سید الشہداء کو وارث انبیاء اور پھر وارث علی مرتضیٰ قرار دیا۔ ایسا ہی ہے؟ پھر کہا آپ محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ابن ہیں۔ پہلے مقام، شان، منزلت بیان کی، پھر ان کی نسبت بیان کی۔ اس سے توجہ فرمایا کریں، یہ معمولی بات نہیں۔ پہلے سید الشہداء کا حسب بیان کیا، پھر نسب بیان کیا۔ توجہ ہے آپ کی، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ زیارت کی ترتیب دیکھیے، امام معصوم ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے حسب، کردار، پھر نسب۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حسین اس نسب سے اگرچہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے مقام و مرتبے کا سبب وہ نسبتیں نہیں جو حسین ابن علی کو یہاں آ کے ملی ہیں۔ متوجہ ہوں گے تو بات پہنچے گی۔ بیٹے بنے، سرکار دو عالم کے نواسے بنے تو آنے کے بعد نا، ولادت کے بعد امیر المومنین کے بیٹے کہلائے تو ولادت کے بعد، سیدہ کے بیٹے کہلائے ولادت کے بعد، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے کہلائے تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ بتایا معصوم نے، حسین یہاں آ کر حسین نہیں بنے، حسین آنے سے پہلے حسین ہے۔ کہہ دوں جملہ، امام معصوم بتانا چاہ رہے ہیں حسین ابن علی کو نسب نے عظمت نہیں دی۔ حسین وہ ہے جو اتنی عظمتوں کے مالک تھے جنہوں نے آنے کے بعد اس نسب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ ان پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ چلیں اس کی وضاحت ایسے کرتا ہوں۔ یہ ہے امام معصوم کے کلام، جو کلام خدا کا پرتو ہوتا ہے۔ بتوجہ رہے، بڑی اہم بات آ گئی۔ جو کلام الہی کا پرتو ہوتا ہے اس کی روش یہ ہوتی ہے، آپ اگر مجھ سے یا آپ سے سوال ہو کہ قرآن مجید میں سید الشہداء کا نام نامی اسم گرامی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہے؟ ہے؟ نہیں ہے۔ نام نامی اسم حسین ہے پورے قرآن میں؟ بھئی آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ خوف زدہ کیوں ہیں؟ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کو قائل ہے کوئی نام امام حسین کے قرآن مجید میں؟ امام حسن مجتبیٰ کا نام ہے، امیر المومنین کا، حضرت سیدہ کا، تو پنجتن میں یہ 4 ہستیاں، ان کا نام تو نہیں ہے نا کلام مقدس میں۔ توجہ فرمائیں، خدا نے کیا ہمیں طریقہ بتایا ائمہ کی معرفت کا؟ آپ نے اور میں نے یہ قبول کیا کہ ان کے نام نامی نہیں، لیکن اللہ نے ان کے اوصاف، ان کے صفات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کا مرتبہ قرآنی آیات میں بیان کر دیا۔ اب آپ چونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، جملے کو آخر تک سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا یوں کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے یہ نہیں بتایا
کہ یہ کون ہے، یہ بتایا یہ کیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا حسین کون ہے، یہ بتایا حسین کیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کون ہے یہ تاریخ بھی بتا دے گی، لیکن کیا ہے یہ یا خدا بتا سکتا ہے یا بندگان خدا میں وہ جو حسین جیسے ہیں۔ کیا ہے، کیا ہے ان کا مقام، کیا ہے ان کا مرتبہ، کیا ہے ان کا رتبہ، کیا ہے ان کی منزلت، کیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا امامت سے تعلق اس کا نہیں کہ تم جان لو حسین کون ہے، امامت کی معرفت یہ ہے تم پہچانو حسین کیا ہے۔ یہ چاہتا ہے خدا و مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ، یہ ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے آیہ تطہیر قرآن مجید میں ہے یا نہیں، آیہ مباہلہ، آیہ مودت، توجہ ہے، سورہ دہر، آیہ ولایت، اس کے بعد سورہ کوثر، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس طرح متعدد آیات جن میں اللہ نے اپنے مقربین کے اوصاف و صفات اور کمالات کو بیان کیا۔ چیلنج ہے، جہاں خدا نے اپنے مقربین کے اوصاف و صفات بیان کیے ہیں، اس کا سب سے اکمل اور اتم مصداق اگر ملیں گے تو پنجتن ہی ملیں گے۔ ہمارا چیلنج ہے کوئی اور آؤ۔ بعض تو مخصوص آیات ہیں نا، وہ تو تخصصاً ثابت ہیں، آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، آیہ ولایت ہے، آیہ مباہلہ ہے، تو ان میں مقامات ائمہ بتائے، اوصاف ائمہ بتائے، صفات ائمہ بتائے۔ چلو ایک اور جملہ سادہ کر کے کہتا ہوں، ویسے تو آپ متوجہ ہیں۔ یاد رکھیے کسی کی شناخت کے لیے یہ جاننا اہم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، یہ پہچاننا اہم ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ اہم ہوتا ہے۔ اور یہ کون ہے، شہید مطہری اور تمام علماء نے اس کے جواب میں اگر آپ پوچھیں کہ یہ فلاں شخص کون ہے تو نام لیں گے نا۔ دوسرا سوال، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ بتا دیں گے فلاں جگہ کے، توجہ ہے۔ اور اگر وہ آپ اس سے آگے بڑھے اور کہیں کن کے بیٹے ہیں تو والد کا نام لے لیں گے، ایسے ہے نا۔ یہ تمام جو جوابات ہیں نا یہ اس سوال کے جواب میں ہوتے ہیں، یہ کون ہے۔ جب تک اس کا سوال یہیں تک ٹھہرا رہے گا یہ کون ہے، آپ اس کا نام، اس کے والد کا نام، وہ کہاں رہتے ہیں، اس کا خاندان کیا ہے، بات پہنچنی چاہیے۔ تو آپ اس کے جواب میں یہی ذکر کریں گے۔ اگر وہ سوال کی نوعیت بدلے، یہ کیا ہے، اب نام نہیں لیں گے، اب اس کا کوئی کمال بتائیں گے، اس کی کوئی صفت بتائیں گے، تو امام معصوم نے ہمیں سمجھایا کہ زیارت حسین پہ جا رہے ہو تو صرف اتنا معرفت لے کے نہ جاؤ حسین کون ہے، فرمایا یہ معرفت لے کے جاؤ جس کے در پہ جا رہا ہوں یہ کیا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ متوجہ ہیں؟ اسی لیے جب سرکار سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے اور بعض اوقات پوچھا گیا یہ کون ہے، توجہ رہے، ایک ہی جملے میں دونوں کی وضاحت کر دی، یہ کون ہے یہ کیا ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے جیسے میں چاہ رہا ہوں۔ یہ کون ہے کیا ہے، حسین امیر المومنین کون ہے کیا ہے، ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا۔ کیسے؟ فرمایا حسین و منی، یہ حسین و منی بتا رہا ہے حسین کون ہے، وَأَنَا مِنْ حسین سمجھا رہا ہے حسین کیا ہے۔ سلامت رہیں، توجہ ہے، حسین و منی، حسین کون ہے میری نسبت سے دیکھو یہ کون ہے۔ اچھا یہ کیا ہے یا رسول اللہ، میں اس سے ہوں، تو جو میں اس سے ہوں وہ یہ نہیں بتا رہے یہ کون ہے، بتا رہے ہیں کہ عالم اجسام میں
میں نانا اور یہ نواسا، لیکن عالم حقیقت میں میری بقا کا سبب ہی یہ ہے۔ یہ سمجھا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایبٹ روڈ 9 محرم کو یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ دین محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقا ہے۔ یہ دین محمدی الحدوث ہے، یعنی یہ دین وجود میں آنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے اور باقی رہنے میں حسین کا محتاج ہے۔ یہ محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقا ہے۔ یہ ہے علی و منی وانا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی و منی، لو اس کا ایک اور معنی کر دیتا ہوں۔ علی و منی بتایا، علی کا صدور مجھ سے ہے۔ صدور تو سمجھتے ہیں نا، صادر ہونا۔ علی و منی فرمایا علی کا صدور مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میرا ظہور علی سے ہے۔ ان کا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور ان سے ہے۔ ان کا وجود کا سبب میں ہوں اور میری بقا کا سبب یہ ہے۔ میں نہ ہوتا تو یہ یہاں نہ آتے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں قیامت تک یہاں نہ رہتا۔ یہ ہے آل محمد کو۔ میں نے ابھی یہ کھاڑک میں خمسہ پڑھا ہے، میں نے وہاں عرض کیا ہے کہ آل محمد کو دنیا کچھ اور نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ہماری نظر سے دیکھیں تو آپ اہل بیت کا تقابل یہاں رسول کے بعد والوں سے کر رہے ہیں، ہم تو رسول سے پہلے والوں سے بھی نہیں کرتے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ آپ مصطفیٰ کے بعد والوں میں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو اول سے آخر کسی کو ان جیسا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چلیں ایک جملے میں وضاحت اور عرض کر دوں۔ میں نے اس دفعہ سیالکوٹ چوک میں مجلس تھی، سارے سیاستدان، یہ خواجہ صاحب وغیرہ سب کھڑے تھے، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا اور عرض کیا کہ ہمارا نظریہ آپ ہماری نظر سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھیں گے۔ کیسے؟ میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کا مسئلہ امت کے مسئلوں کی طرح ایک مسئلہ ہے۔ وضاحت کروں، مثلا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں آپ سے، تو ہم دو مومن ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے، یہ مسئلہ دین کا نہیں، یہ مسئلہ ہم دو افراد کا ہے۔ لیکن میں نے وہاں کہا، چوک پہ کہا، میں نے کہا اہل بیت کا مسئلہ ایسے نہیں، ان کی ناراضگی دو مسلمانوں کی ناراضگی نہیں، ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ ان کا مسئلہ امت کا مسئلہ نہیں، خدا کا مسئلہ ہے۔ ان کی رضا اور ان کے غضب کو عام انسانوں کا غضب نہ سمجھو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں، یؤذون، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے۔ کن پہ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں۔ اگر مصطفیٰ کی اذیت عام مسلمان کی اذیت ہوتی تو اللہ اپنے ساتھ ذکر نہ کرتا۔ کاش میری دلیل پہنچ جائے۔ لو، خدا نے مصطفیٰ کی اذیت کو اپنے ساتھ ذکر کر کے بتایا، جیسے مجھے ناراض کرنا ویسے مصطفیٰ کو ناراض کرنا، یہ مصطفیٰ کا مسئلہ نہیں،
یہ خدا کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ نے کہا جس پہ بطول راضی۔ اب اس رضا اور غضب کو اس تناظر میں دیکھو، امت کے تناظر میں نہ دیکھو۔ کیوں منبر سے کہہ رہا ہوں، اور اس دلیل کو تمام مسلمان بھائی تعصب کے بغیر سنیں۔ ہم کسی پہ تنقید طنز نہیں کر رہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم ان کے رضا اور غضب کو اللہ کے غضب کے اور رضا کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سرکار کبھی نہ فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جز۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں اس حدیث کو علماء اہل سنت عام حدیث سمجھ بیٹھے، کہتے ہیں یہ کوئی عام بات ہے جب مصطفیٰ کسی کو اپنا جز کہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب مصطفیٰ کسی کو اپنا جز کہیں تو وہ اپنے آپ کو محمد ابن عبداللہ بنا کر جز نہیں کہہ رہے، وہ محمد رسول اللہ بنا کر جز کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کار رسالت میں سیدہ کا حصہ ہے، اولاد سیدہ کا حصہ ہے، اس بقائے دین میں سیدہ اور اولاد سیدہ کا حصہ ہے۔ اگر حصہ نہ ہوتا تو سرکار کیوں فرماتے کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں؟ اس تناظر میں امت دیکھے۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر ہماری نظر سے دیکھیں گے، ان کے غضب اور رضا کو عام غضب اور رضا نہیں سمجھیں گے، میں نے جملہ پھر عرض کر دیا، اور ان کے دشمن کو عام دشمن نہیں سمجھیں گے۔ میں جملہ منبر سے کہوں میں اپنے دشمن کو معاف کر دوں گا چونکہ وہ میرا دشمن ہے، خدا کا نہیں، لیکن میں ان کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا، وہ ان کا دشمن نہیں، وہ خدا کا دشمن ہے۔ حسین کا قاتل اصل میں مصطفیٰ کا قاتل ہے، یہ ایسے ہی نہیں، عقیدتاً بات نہیں۔ کتاب پڑھ لیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب سر الشہادتین، نام سنا ہے؟ سر الشہادتین، کہ دو شہادتوں کا راز، سر کتاب کا نام ہی ہے، میرے پاس ہے، میں کل لے کے آؤں گا آپ کو دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں دو شہادتوں کا راز۔ اب چونکہ آپ نے تعجب کیا تو مجھے یہ جملہ دہرانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں دو شہادتوں کا راز، دو شہادتوں سے مراد کون ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے خانوادہ کا فرد، چھوٹی شخصیت نہیں، شاہ ولی اللہ کا نام تو سنا ہے نا، شاہ ولی اللہ کے خاندان کی شخصیت، یہ شاہ اسماعیل کا بھتیجا، شاہ اسماعیل بہت بڑا خاندان، اینٹی شیعہ، لیکن یہ جملے، یہ کتاب کا نام رکھ دیا سر الشہادتین، سر الشہادتین، یعنی دو شہادتوں کا سر، راز۔ کیا راز؟ خلاصہ کرتا ہوں، وضاحت کا لفظ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو دو شہادتیں ہیں نا حسنین کریمین کی، یعنی امام حسن و حسین کی، وہ کہتے ہیں یہ ظاہر میں ان دو شہزادوں کی شہادت ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ کہتے ہیں ان دونوں میں راز یہ ہے، کیسے؟ کہتے ہیں یہ شہادت ایک درجہ ہے یا نہیں؟ مرتبہ ہے نا۔ قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے شہداء کو شہادت کو انعام کہا ہے، تو انعام کا معنی درجہ ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار کو یہ درجہ نہ ملے شہادت کا تو ان انبیاء سے وہ تمام جہاد میں بلند کیسے ہوں گے جو شہید ہوئے؟ 200 صفحے اور 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، 200 صفحے پڑھے 10 دن لگے اور آپ نے 2 منٹ بھی توجہ نہیں فرمانی، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہادتیں سرکار کی شہادتیں ہیں، پھر استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے شہادت کو انعام کہا ہے، انعام درجہ۔ فرماتے ہیں اب اگر سرکار کو یہ درجہ نہ ملے تو وہ اگرچہ بلند ہے انبیاء سے لیکن تمام جہاد سے بلند نہ رہے، جمیع جہاد سے بلند، وہ سید الانبیاء ہیں لیکن کہتے ہیں 99% ہو گئے، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے، 99% ہیں، یہ 1% تو نہیں ہوں گے۔
تو کہتے ہیں اللہ نے تمام جہاد سے مصطفیٰ کو انبیاء پہ فوقیت دی ہے. کہتے ہیں وہ تمام جہاد میں یہ شہادت کی جہت رہ گئی. توجہ, کہتے ہیں اللہ نے یہ جہد پوری کی سرکار کو شہادت کی دونوں قسمیں عطا کر کے. اب وہ کہتے ہیں ایک شہادت سری ہے, ایک جہری ہے. سری شہادت کسے کہتے ہیں؟ خفی, جو زہر سے ملے, اور جہری جو تلوار سے ملے. کہتے ہیں دونوں شہزادوں کی شہادت کو دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کر کے ان دونوں کو وجود مصطفیٰ کا تسلسل کہا. اور آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ امام حسن سر سے لے کر اپنے پیٹ تک سرکار کے مشابہ تھے, ایسے ہی ہے نا. اور پھر حسین جب چلتے تھے تو آپ کا یہ چلنا یعنی رفتار مثل مصطفیٰ تھی. شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس میں یہی راز ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو دو شہزادوں میں تقسیم کر دیا. یہ وہ فرماتے ہیں, اب نتیجہ دیتے ہیں شاہ صاحب, نتیجہ دیتے ہیں. کہتے ہیں ان دونوں شہزادوں کی شہادت کو اصل میں سرکار کی شہادت کہا گیا. تو اب علامہ نکن کا وہ جملہ تو کہے بغیر آگے ہی نہیں بڑھوں گا. اب وہ شخصیات تھی, اور میں تو جب بھی ان کو پڑھتا ہوں واللہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور ان کو یاد رکھتا ہوں دعاؤں میں. وہ فرماتے ہیں شاہ صاحب, اب وہ ان کی پائے کی شخصیت, شاہ عبدالعزیز اور علامہ نکن ان سے بڑی شخصیت ہیں, ایسے نہیں کہہ رہا, شناخت نہیں ہوئی ان کی بر صغیر میں. اب ایک جملے میں نے اتنی دیر لگائی, انہوں نے ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے پوری کتاب لکھ کے یہ تو مان لیا کہ دونوں شہزادوں کی شہادت رسول کی شہادت ہے, یہ بھی تو بتائیں کہ ان کے قاتل کس کے قاتل ہیں. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے. یار آج میری گھڑی وہ بیلٹ ٹوٹ گیا تو وہ گھر میں ہی رہ گئی. چلیں وقت ہو بھی گیا ہے اور مجلس 55 منٹ سے زیادہ ہو گئی, تو آپ متوجہ ہیں. اب کیا کروں امیر شاہ جی, میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو موضوع ایبٹ روڈ ادھورا رہا تھا بڑھاؤں, کر دونوں دن نئی باتیں دی ہیں, دہرائی نہیں ہے, لیکن ابھی اس موضوع پر نہیں پہنچ پائیں گے. تو چلو جب تک یہاں آتے رہیں گے یہ موضوع چلاتے رہیں گے جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے. اور اس میں اتنے پہلو ہیں, میں تو دیکھتا ہوں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, جب حضرت آدم کی وراثت کا ذکر ہوگا تو خلافت کا ذکر ہوگا, اور وہ خلافت کسی شخص کی خلافت نہیں, اللہ کی خلافت ہے. حضرت آدم خلیفت اللہ تھے. اس کا معنی ہے کہ جو وارث کہہ رہے ہیں امام معصوم حضرت آدم کا, سید الشہداء کو تو بتا رہے ہیں کہ کربلا میں حسین نہیں کھڑا, اللہ کا خلیفہ کھڑا ہے. اور بتا رہے ہیں کہ خلیفت اللہ کے مقابلے پہ جو آئے جہاں آئے وہ شیطان ہوتا ہے یا نہیں؟ حسین خلیفت اللہ ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, یہ صفی اللہ کی وضاحت ہونی چاہیے. اسی پہ آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. یہ کچھ دن پہلے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ, بڑے وہ ایڈوانس بنتے ہیں, تو وہ ایک ہمارے غیر شیعہ دوست تھے, کہنے لگے قبلہ معقول بندے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, رسول خدا کی نسل میں ہی امامت چلا رہے ہیں, سرکار دو عالم کوئی دنیا کو موروثی شے دینے آئے تھے. میں نے کہا چھوڑو, سرکار کو چھوڑو, خدا کو پکڑو. ہکے بکے دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا یہی سورہ آل عمران کی آیت پڑھ لو. ان اللہ اصطفیٰ آدم, تو آدم کو چنا, نوح کو چنا, آگے آل ابراہیم, ابراہیم کی آل کو چنا, پھر آل عمران کو چنا, اور عالمین پہ چنا. تو پہلے خدا پہ اعتراض کرو, وہ نسلوں کو کیوں چن رہا ہے؟ ذریتم بعضھا من بعض, بعض میں بعض کی ذریت کو چنا.
تو شیخ محسن نجفی صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی اللہ صرف نبیوں کو نہیں چنتا، نبیوں کی آل کو بھی وہی چنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آگے کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی، کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ وہاں آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہوئے نہیں سوچتے، آل محمد پہ سوچ رہے ہیں، اسی کا نام تو منافقت ہے۔ بھائی ادھر بھی سوال کریں، اللہ صلی اللہ۔ تو الحمدللہ میں ممبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اب دو طبقے واضح ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ ایک محبین اہل بیت، اہل سنت، محبین اہل بیت، جو اہل سنت سے اپنا الگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں۔ میں اگرچہ حالات ایسے ہیں لیکن پر امید ہوں۔ کیوں؟ چونکہ یہ حالات جتنے کھلیں گے اس کا فائدہ انہیں ہی ہوگا جن کے ماضی میں کوئی نقص نہیں ہے، جن کی تاریخ شرمندہ نہیں ہے۔ ہمارے ماضی میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو منظر عام پہ آ جائے تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے۔ میں نے رات قومی مرکز میں کہا ہے، ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، دلائل کے سامنے محکوم نہیں۔ ہم محکوم نہیں ہوئے، مظلوم ہوئے ہیں۔ مظلوم ہونا عیب نہیں، دلائل کی دنیا میں محکوم ہونا عیب ہے۔ آئیں، ہم نے جنہیں مانا ہے آئیں، ہم تو میدان میں کھڑے ہیں، کچھ چھپا تھوڑا ہی رہے ہیں۔ جنہیں مان رہے ہیں ان کا بتا رہے ہیں، یہ ہیں جنہیں مان رہے ہیں۔ اب لوگ اگر نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، ہم کسی سے زبردستی نہیں منوائیں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ توجہ رہے، ہم نے جنہیں مانا وہ امت کی مجبوری ہے، وہ امت کی ضرورت ہے۔ دنیا جنہیں منوانا چاہ رہی ہے نہ مجبوری ہے نہ ضرورت ہے۔ ہم جنہیں مان رہے ہیں وہ دنیا کی مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور صرف مسلمانوں کی نہیں، ہر طبقے کی ضرورت ہے، ہر طبقے کی مجبوری ہے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو غیر مسلم حسین کو سلام پیش کیوں کرتے؟ آج حریت کا امام میرا امام ہے۔ آج دنیا میں عدل کی بات ہوتی ہے۔ جورج جرداق عیسائی ہے، 6 جلدوں میں کتاب لکھتا ہے اور نام رکھتا ہے الامام علی و صوت العدالت الانسانیہ۔ کہتا ہے علی صدائے عدالت انسانی ہے، کہتا ہے علی انسانوں کا ترجمان ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ میرے امام ایسے ہیں جن کی شخصیت انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم تعصب کا شکار نہیں لیکن فخر کر سکتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تعصب بھی نہیں کرتے کہ کوئی انہیں نہ مانے۔ آئے، یہ در کھلا ہے، ہم نے تو در بند کیا ہی نہیں، اور نہ در بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو یہ در کھولا اس لیے کہ کسی میں حر بننے کی صلاحیت ہے تو آ جائے، آ جائے۔ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، ذاتی دشمنی نہیں، کسی سے نہیں۔ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، عدل کے دشمن ہیں، انصاف کے دشمن ہیں، علم کے دشمن ہیں، کمالات انسانی کے دشمن ہیں۔ ان میں انسانیت نہیں، وہ نفرت کے قابل ہیں جو ان کے دشمن ہیں، محبت کے قابل نہیں۔ اگر ان میں انسانیت ہوتی، انسانی قدریں ہوتی تو کبھی ان ہستیوں پہ ظلم نہ کرتے۔ اگر ان میں انسانیت ہوتی تو حسین سے دشمنی کیوں کرتے؟ وہ حسین جو کربلا میں وارد ہوتے ہیں تو لشکر کے ساتھ ہر آتے ہیں، پیاس سے وہ جان کنی کی حالت ہے، اور میرا حسین کہتا ہے پانی پلاؤ۔ یہ کردار کہاں ملے گا؟ صرف آل محمد میں۔
کہتے ہیں پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ۔ میں نے ایک روایت پڑھی بہت عجیب، یہ ہے میرا حسین۔ کہتے ہیں روز عاشور جب مولا نے جنگ کی اور حملہ کیا تو فوج اشقیاء دوڑتی تھی، ایک فوج اشقیاء کا سپاہی میرے مولا نے تلوار اٹھائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا حسین مجھے معاف کر دے، کہا جاؤ معاف کیا۔ فرمایا میں تمہیں مارنے تھوڑا ہی آیا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے پہچان کے جہنم سے بچ جاؤ۔ آپ کو یاد ہے علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، سید الشہداء نے روز عاشور چند خطبے دیے ہیں، 3 خطبے۔ جب تیسرا خطبہ میرے مولا دے رہے تھے تو فوجی اشقیاء نے تالیاں بجانا شور مچانا ایک شور و گل ہے، آواز سنائی نہ دے۔ سید الشہداء غم زدہ ہیں اور خیمے میں وارد ہوئے تو ثانی زہرا نے پوچھا بھیا جب یہ آپ کی بات نہیں گوش کر رہے تو بار بار کیوں خطبے فرما رہے ہیں، سنیں گے؟ کہا چاہتا ہوں مجھے قتل کر کے ابدی جہنم میں نہ چلے جائیں۔ یہ ہے حسین، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے قتل کر لیں گے تو توبہ کے اس در کو بند کر لیں گے، ابدی جہنم۔ امام کے قاتل کے لیے، نبی کے قاتل کے لیے ابدی جہنم ہے، اس کی توبہ ہی قبول نہیں قبول۔ فرمایا میں نہیں چاہتا مجھے قتل کر کے ابدی جہنم پالے۔ اگلا جملہ جو ہم سب کے لیے ایک اخلاقی جملہ بھی، پوچھا بھیا آپ کی گفتگو کا ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے شکم حرام سے پر ہیں، مولیات بطونہم بالحرام، ان کے شکم حرام سے پر ہیں۔ اس کا معنی امام معصوم کا کلام بھی اثر نہیں کرتا اگر لقمہ حرام وجود کا حصہ بن جائے۔ اس کا معنی ہے روح اور بدن کا آپس میں ایک حصہ ہے اور وہ روح بدن سے طاقت لیتی ہے، اگر بدن میں حرام چلا جائے تو انسان امام معصوم کا کلام بھی سن کر اثر نہیں لیتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سید الشہداء کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ وہ حسین جو اتنا خیر خواہ، اسی حسین کے ساتھ یہ ظلم اور اتنا انسانیت سے گر گئے، اتنا گر گئے کہ کسی انسانی جنگ میں آپ نے یہ دیکھا معاشروں میں کہ 6 ماہ کے بچے پہ بھی رحم نہ ہو۔ البتہ جنہوں نے یزیدی کردار اپنایا انہوں نے یہ کیا، لیکن حسین ابن علی وہ عظیم ترین مثال قائم کر کے جا رہا ہے۔ ہم جو روتے ہیں تو یہ رونا بیچارگی کا نہیں، یہ رونا مظلومیت کا ہے۔ مجھے ایک دوست، ایک عارف عالم کا جملہ بڑا پیارا لگتا ہے، کہتے ہیں میرے لیے تو یہ قابل تحمل نہیں کہ حسین ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھائیں اور کہیں کہ اسے پانی خود پلا دو۔ کہتے ہیں مظلومیت کی انتہا نہیں۔ اور علامہ اختر عباس مرحوم و مغفور کا جملہ میں اکثر دہراتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کسی نے افلاطون سے پوچھا تھا کہ کسی نجیب کے لیے، شریف کے لیے سب سے مشکل مرحلہ زندگی میں کون سا ہے؟ کہا جب اسے کمینوں سے سوال کرنا۔ حسین ابن علی سے بڑا نجیب کون ہے؟ وہ تو بیٹا ہے 6 ماہ کا اور وہ بیٹی ہے 4 سال کی۔ ظلم جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ظلم بڑھتا جاتا ہے، اور ظلم کی یہ داستان جگہ جگہ اپنے اثرات چھوڑ گئی۔ یہ بھی ایک معجزہ الہی ہے کہ صحرا میں واقع ہونے والا اپنے تمام جزیات کے ساتھ انسانوں تک پہنچ جائے۔ البتہ محبین ان جزیات کو یاد رکھیں گے، دشمن کیسے یاد رکھے گا؟ یہ معجزہ نہیں کہ یہ اسرا کا قافلہ جہاں سے گزرا وہیں پر اس واقعے کو بیان کرنے والے پیدا ہو گئے۔ اب یہ واقعہ جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں ایام شہادت ہیں حسین کے دل کی تسکین کے۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں بی بی کے لیے، یہ وہ بی بی ہے جن کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے، سن کم تھا، مصائب زیادہ تھے۔ جملہ تبدیل کر دوں
جو کم سن ضرور تھی لیکن صبر میں وہیں نظر آئی جہاں ثانی زہرا نظر آئی۔ علامہ نقن فرماتے ہیں یہ لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا کہ ایک جگہ قافلے کو اچانک روکا گیا۔ شمر ملعون کچھ مشکیزیں لے کے گیا، دور سے ایک تالاب سے پانی بھر کے لایا اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی پیاسا ہو نا، اس کے سامنے کوئی پانی پیے تو پیاس بڑھ جاتی ہے، تشنگی میں شدت آتی ہے۔ 4 سال کی معصومہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پھپھی کی آغوش میں آئی۔ چہرہ شناس پھپھی نے ایک جملہ کہا، سکینہ پیاسی ہیں؟ پھپھی اماں پیاسی تو ہوں پر آپ سے پانی کیسے مانگو؟ اب جملہ سنیں گے۔ علامہ نقن فرماتے ہیں بی بی نے اس لیے اجازت دی کہ حسین نے اصغر کے لیے مانگا تھا تاکہ حجت اتمام ہو جائے، ان کا باطن ظاہر ہو جائے۔ کہا جاؤ سکینہ پانی طلب کر لو۔ اب میں نے جو جملہ کہہ دیا اور آپ نے بھی سن لیا، اب اس جملے کی مظلومیت ایسے بیان کر سکتا ہوں، دعا کیا کریں کسی بیٹی کو باپ کے قاتل سے کچھ مانگنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ اب 4 سال کی بچی سہمی ہوئی اور اس حال میں آہستہ آہستہ آئی اور شمر کی پشت پہ دور کھڑی ہو گئی۔ ملعون نے سایہ محسوس کیا، پلٹا اور بی بی کی طرف دیکھا اور اشارے سے کہا پانی چاہیے؟ بچے نے بھی ڈرتے ڈرتے اشارے سے جواب دیا۔ اب ملعون نے کیا کیا بھلا؟ اپنے سپاہیوں کو پانی پلا چکا۔ علماء فرماتے ہیں مشکیزے میں تھوڑا سا پانی بچ گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ 4 سال کی بچی قریب آئی اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلائے۔ جانتے ہو کیا کیا؟ مشکیزہ اٹھایا۔ یوں ہی کہوں کیفیت بیان کر رہا ہوں، ادھر مشکیزہ اٹھا، ادھر بچی کے اندر امید بڑھی اور بچی سمجھی شاید بابا کے قاتل کو مجھ پہ ترس آ گیا، لیکن کیسے ترس آئے جن میں انسانیت ختم ہو گئی۔ معلوم ہے اس ملعون نے کیا کیا؟ مشکیزہ اٹھایا ضرور لیکن پانی سکینہ کے ہاتھوں پہ نہیں پھینکا۔ کیا کیا؟ سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ اب بچی کا بس نہ چلا، اسی نمزدہ اسی گیلی مٹی کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور ایک جملہ کہے جا رہی ہے، چچا میرا بابا تیری سکینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدایا تجھے بی بی کی مظلومیت کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، امام زمان کے قلب کو راضی و خوشنود فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد ہے ان کے درجات عالی و متعالی فرما، میرے والد گرامی علماء کرام مراجع عظام کے درجات عالی و متعالی فرما، ان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرما بحق محمد۔